بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مصر کے بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سپرد جو لڑکی کی، حضرت سارہ نے اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ جناب خلیل اللہ علیہ السلام نے اس لڑکی کو اپنی دوسری بیوی بنا لیا۔ یہ لڑکی جس کا نام ہاجرہ تھا، اللہ نے اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمایا۔ بیٹے کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ بچہ ابھی شیرخوار ہی تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دونوں ماں بیٹے کو ہمراہ لیا اور فلسطین سے حجاز کی طرف لمبا سفر شروع کر دیا۔ وہ مکہ میں آئے تب یہاں کوئی نہ تھا، نہ کوئی آبادی اور نہ پانی تھا، خشک پہاڑ اور جنگل تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پڑاؤ کیا جتنے دن اللہ کو منظور تھے۔ وہ یہاں ٹھہرے اور پھر ایک روز بیوی اور بچے کو چھوڑ کر چل دیے۔ صحیح بخاری اور احادیث کی دیگر کتب میں ہے کہ اس واقعے کو اس طرح بیان کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام الوداع ہو کر جا رہے تھے اور ننھے اسماعیل کی والدہ اپنے خاوند کے پیچھے پیچھے چل رہی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے مڑ کر نہ دیکھ رہے تھے، وہ اسی لیے پلٹ کر نہیں دیکھ رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی اور بچے کی محبت غالب آ جائے اور اللہ کے حکم جو انہیں یہاں چھوڑ جانے کا ہے اس پر حرف نہ آئے، لہٰذا وہ اللہ کے حکم کو مقدم کرتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ پیاری نوجوان بیوی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آواز یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل پر ہتھوڑے کی ضربیں بن کر دل کو کرچی کرچی کر رہی ہوں گی، لیکن وہ ضربیں سہتے جا رہے تھے اور اللہ کے حکم کے سامنے رکھتے ہوئے آگے ہی آگے بڑھتے جاتے تھے، اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آوازیں دیے جا رہی تھیں، اے ابراہیم، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ ہمیں اس وادی میں چھوڑے جا رہے ہیں جس میں نہ کوئی انسان ہے اور نہ کوئی اور چیز ہے۔ صحیح بخاری کی دوسری روایت میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام قدہ کے مقام پر پہنچے، اور قدہ آج بھی مکہ کے ایک محلے کا نام ہے، تو وہاں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے خاوند کو اس طرح آواز دی، اے ابراہیم، ہمیں کس کے پاس چھوڑے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ کے پاس۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی زبان سے فوراً نکلا، میں اللہ کے ساتھ رہ کر راضی ہوں۔ چلتے چلتے مزید پوچھا، کیا اللہ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، جی ہاں، مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رضا یقین میں بدل گئی اور انہوں نے کہا، یہ بات ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ جملہ کہہ کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے قدم روک لیے۔ وہ اپنے شوہر نامدار کو پیچھے سے دیکھتی رہیں حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وجود نگاہوں کے سامنے دھندلا ہو گیا۔ پھر وہ مہربان خاوند، بیوی سے بے پناہ محبت کرنے والا، انتہائی شفیق، بڑا ہی نرم دل، ننھے اسماعیل سے لاڈ پیار کرنے والا، آج اتنا بے رخ ہو کر چلا کہ آخرکار ہاجرہ علیہ السلام کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اب حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے واپسی کی راہ لی اور بیت اللہ کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ دوسری جانب حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے ہوئے ایک مقام پر پہنچے جسے تنیا کہا جاتا ہے۔ وہاں اللہ کے خلیل علیہ السلام ٹھہر گئے، چہرہ کعبے کی طرف کیا، ہاتھ بلند کیے اور اپنے اللہ کو مخاطب کر کے یوں کہنے لگے، اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد سے بڑے بیٹے اسماعیل کو ایک ایسی وادی مکہ میں تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے جہاں پانی اور سبزہ ناپید ہے۔ ہمارے پروردگار، میں نے ایسا اس لیے کیا تاکہ یہ نماز قائم کریں، چنانچہ آپ لوگوں میں سے بعض کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دیں اور انہیں پھلوں کا رزق عطا کر دیجیے تاکہ یہ شکر گزار بنیں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے شوہر نامدار اور ننھے اسماعیل کے والد گرامی یہ دعائیہ جملے اپنے اللہ کے حضور کہہ کر فلسطین کی جانب چلے گئے۔ دوسری طرف حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس کھانے کو کھجوروں کا ایک تھیلا اور پینے کا پانی کا مشکیزہ تھا۔ چند دنوں کے بعد پانی ختم ہو گیا اور پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ پیاس ستانے لگی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام خود تو پیاسی تھیں ہی مگر ننھے اسماعیل کو اپنا دودھ پلائے جا رہی تھیں، لیکن آخر کب تک مسلسل پانی نہ پینے کی وجہ سے ننھے اسماعیل کے لیے والدہ کا دودھ بھی کم ہوتا گیا۔ پیاس نے بھی برا حال کر دیا۔ ماں جو خود شدت سے پیاس سے بلبلا رہی تھی، وہ اب اس قابل نہ رہی تھی کہ اپنے جگر پارے کو، حلق کو اپنے دودھ کے ساتھ تر کر دیں۔ ننھا اسماعیل روئے جا رہے تھے، شدت پیاس سے لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔
حلق خشک ہو رہا تھا، زبان تالو کے ساتھ چمٹ رہی تھی، اب رونے کی سخت بھی ختم ہو رہی تھی۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس اس جنگل میں بس ایک ہی ساتھی اور مونس تھا، اور وہ ان کا یہ ننھا لخت جگر تھا۔ باقی تو یہاں نہ کوئی انسان تھا اور نہ کوئی حیوان تھا۔ حیوان تو دور کی بات، یہاں تو کوئی پرندہ بھی نہ تھا۔ پرندہ تبھی ہوتا اگر یہاں کوئی پانی ہوتا، کوئی خوراک ہوتی۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام سے اپنا لخت جگر دیکھا نہ جا رہا تھا، مگر سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ یقین تو تھا کہ اللہ ہمیں ضائع نہ کرے گا، لیکن اب تو ضائع ہونے کے مرحلے میں وہ داخل ہو چکی تھیں۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ آخری حد عبور ہونے والی ہے، لہٰذا ایک ماں بے بسی کی حالت میں بیٹے کو چھوڑ کر دوڑ پڑی۔ چند قدموں کے فاصلے پر ایک پہاڑی ٹیلہ جس کا نام صفا ہے، حضرت حاجرہ علیہ السلام اس پر چڑھیں کہ شاید کوئی بندہ نظر آ جائے، اس دکھ کی گھڑی میں کہیں سے کوئی مدد آ جائے۔ چاروں طرف دور دور تک حضرت حاجرہ علیہ السلام نے دیکھا، مگر کوئی بھی نظر نہ آیا۔ پھر کعبہ کی طرف منہ کیا، لخت جگر پر نظر دوڑائی۔ ننھا اسماعیل ابھی پاؤں ہاتھ مار رہا تھا۔ ننھے اسماعیل کی ماں ممتا کی ماری اب پھر تیزی سے قدم اٹھانے لگی۔ سامنے ایک پہاڑی ٹیلہ تھا، بے بسی کی حالت میں اس کی طرف چل دی۔ یہاں پہنچی تو لخت جگر نظر نہیں آیا، لہٰذا بے بس ماں دوڑنے لگ گئیں۔ جلدی سے مروہ پہاڑی پر پہنچی، یہاں پھر سے لخت جگر کی جانب دیکھا، وہ ہاتھ پاؤں مارے جا رہا ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے یہاں بھی چاروں طرف نگاہ دوڑائی، مگر کوئی انسان نظر نہ آیا۔ ننھے اسماعیل کی والدہ نے اسی طرح دونوں پہاڑیوں کے مابین دوڑتے ہوئے 7 چکر کاٹے۔ 7ویں چکر پر جب وہ مروہ کے پاس پہنچی تو ایک آواز سنائی دی۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام فوراً ساخت و جامد ہو کر کھڑی ہو گئیں اور دیکھنے لگیں کہ یہ آوازیں کس طرح سے آئی ہیں۔ آواز تو ضرور آتی ہے، مگر آواز والا کوئی نظر نہ آ رہا تھا۔ آخر حضرت حاجرہ علیہ السلام بولی، اے ہمیں آواز سنانے والے، اگر تیرے پاس ہماری فریاد رسی کا کوئی سامان ہے تو سامنے آ۔ اللہ کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، وہ ننھے اسماعیل کے پاس ظاہر ہوئے۔ انہوں نے زمین پر ایڑی ماری، ایک روایت میں ہے کہ پر مارا، پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا، وہ فوارہ بن کر ابلنے لگا۔ ننھے اسماعیل پر پانی کی چھینٹیں پڑنے لگیں، پانی اور ہوا ملی ہوئی پھوارہ ننھے اسماعیل پر سایہ فگن تھی۔ حضرت حاجرہ نے جب یہ منظر دیکھا تو بیٹے کی جانب چشمے کی طرف دوڑیں۔ ہماری روحانی ماں حضرت حاجرہ، قربان جاؤں آپ کے ایمان اور حوصلہ صبر پر کہ وہ ہمالیہ سے اونچا اور مضبوط تھا جو قائم رہا، وگرنہ آج کی طرح کی کوئی بے حوصلہ خاتون ہوتی تو ایسے موقع پر خاوند کو کوستی، گالیاں دیتی۔ وہ کہتی، دیکھو یہاں جنگل بیاباں میں ہمیں مرنے کو چھوڑ گیا ہے، پھر کوئی پتہ نہیں لیا، کہتا ہے اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ دنیا میں بھلا ایسے بھی ہوتا ہے؟ اب کہاں ہے اللہ کی مدد؟ اللہ کی قسم، حضرت حاجرہ علیہ السلام بے بسی کی حالت میں جس قدر اور جو کر سکتی تھیں وہ کیا، مگر آخری لمحات تک زبان پر شکوہ نہیں آیا۔ وہ اپنے الفاظ پر قائم رہیں کہ ہمیں اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ مولا کریم نے بھی اپنی بندی کو، اپنے گہرے دوست کی بیوی کو اونچا مقام عطا فرمایا، لہٰذا آزمائش بھی خوب ہی بلکہ زندگی کے آخری لمحے تک آزمائش کو جاری رکھا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کا کامیاب ہو گئیں، اور اللہ کے گہرے دوست اور پیغمبر کی بیوی تو تھیں ہی، مگر اب انہوں نے اپنے رب پر یقین کا جو عملی اظہار کیا تھا، اللہ نے کرامتوں یعنی عزتوں سے نواز دیا، ولایت یعنی اپنی دوستی کو ثابت کر دیا، اور اس کا ثبوت یوں سامنے آیا کہ چشمہ ابل رہا تھا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام مروہ سے دوڑتے ہوئے جب چشمے کے پاس پہنچی تو ننھے اسماعیل کو پانی پلایا اور خود بھی پیا، پھر اپنے لخت جگر کو چھاتی سے چمٹایا اور دودھ پلایا۔ ننھے اسماعیل کلکاریاں مار رہے تھے، ماں نے اسے ایک جانب لٹایا اور جلدی سے چلو بھر بھر کر اپنی مشق بھرنے لگیں، مگر پانی کا جوش بڑھتا جا رہا تھا۔ فرشتے نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا،
ضائع ہو جانے کا خوف مت کھاؤ، یہاں پر اللہ کا گھر ہے، یہ ننھا بچہ اور اس کا باپ عنقریب اس گھر کو بنائیں گے اور اس گھر کے پاسبانوں کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ہاجرہ نے یہ جب سنا تو مزید اطمینان نصیب ہوا۔ اب اس اندیشے کے تحت کہ پانی ادھر ادھر ضائع نہ ہو، حضرت ہاجرہ نے پانی کے ارد گرد پتھر وغیرہ رکھ کر فصیل بنانا شروع کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کی ماں پر رحم کرے، اگر وہ زمزم کو یوں ہی چھوڑ دیتیں تو وہ جاری چشمے کی شکل میں رہتا۔ جی ہاں، چونکہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارد گرد منڈیر بنا ڈالی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے معاملہ اپنی پیاری بندی کے ہاتھوں سے کیے ہوئے کام کے مطابق ہی کر دیا اور زمزم کے پانی کو کنویں کی شکل میں بدل دیا، یعنی جیسے اس کی پیاری بندی نے کیا ویسے ہی اس کے مولا نے کر دیا۔ اللہ کی صابر و شاکر بندی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ کرامات ہزاروں سال سے آج بھی جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کئی بار یہاں آنے کی سعادت سے نوازا۔ میں جب بھی اس کنویں کے قریب گیا، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس کرامات اور اس کے پورے پس منظر کو ذہن میں ایک فلم کی طرح چلا کر لطف اندوز ہوتا رہا اور زمزم پیتے ہوئے یہ سوچتا رہا کہ مکہ شہر اور اس کے ارد گرد میلوں تک آج بھی نہ کوئی نہر ہے اور نہ کوئی چشمہ، پہاڑ خشک اور سخت ہیں۔ گرمی اس قدر ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں جب دسمبر اور جنوری کی سردی میں لوگ ٹھٹھرتے ہیں تو مکہ میں ایئر کنڈیشنز چلتے ہیں۔ اس گرم اور ویران وادی میں اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھو، حضرت ہاجرہ کی کرامت کا منظر دیکھو کہ یہ چشمہ جو کنویں کی شکل میں ہے ہزاروں سال سے جاری ہے۔ آج وہاں ٹیوب ویل نصب ہے اور 24 گھنٹے چلتا ہے، مگر پانی کی کوئی کمی نہیں۔ یہ پانی مکہ کے شہری بھی پیتے ہیں، جدہ کے شہری بھی یہی پانی پیتے ہیں اور مدینہ کے حرم نبوی میں بھی یہی پانی پیا جاتا ہے۔ ویسے تو سارا سال ہی لاکھوں لوگ عمرہ کے لیے آتے ہیں اور پانی پینے کے علاوہ نہانے کے ساتھ ساتھ جاتے ہوئے ہمراہ بھی لے کے جاتے ہیں، مگر رمضان میں عمرہ کرنے والوں کی تعداد اب 25 سے 30 لاکھ کو چھونے والی ہے۔ یہ سب لوگ اپنے گھروں میں بھی پانی لے کر جاتے ہیں۔ یوں پوری دنیا میں یہ پانی پہنچتا ہے، مگر زمزم کے کنویں میں پانی کی کوئی کمی نہیں۔ مولا کریم نے اپنی بندی کے لیے زمزم کی صورت میں کرامات کا جو فیض جاری کیا وہ آج بھی جاری ہے۔ زمزم کے پانی میں اللہ تعالیٰ نے بڑی شفا رکھی ہے اور یہ محض عقیدہ ایمان ہی کی بات نہیں، بلکہ اس پانی کو دنیا کے اعلیٰ ترین لیبارٹریوں میں چیک کیا گیا ہے تو رزلٹ یہ آیا کہ صحت کے اعتبار سے یہ پانی مکمل طور پر صحت مند ہے اور اس کی کوالٹی اس قدر اعلیٰ ہے کہ اس کوالٹی کا پانی روئے زمین پر اور کہیں موجود نہیں۔ سعودیہ عرب کا موجودہ دور ہے، اس کے بانی شاہ عبدالعزیز آل سعود رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک برطانوی کمپنی نے زمزم کو اپنی لیبارٹری میں چیک کرنے کا پروگرام بنایا۔ زمزم کا سیمپل لیا گیا، آگے کمپنی تک جس شخص نے یہ سیمپل پہنچایا وہ اس کمپنی کا ایک کارندہ اور یہودی تھا۔ اس یہودی نے زمزم کے پانی میں عام اور آلودہ پانی ملا دیا۔ جب رپورٹ سامنے آئی تو شور مچ گیا کہ زمزم کا پانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ حکومت سعود عرب نے کمپنی سے کہا وہ اپنی لیبارٹری کو چیک کروائیں اور اپنے بندوں میں بھی تحقیق کروائیں کہ درمیان میں کس گڑبڑ کا امکان نظر آتا ہے۔ چنانچہ کمپنی کو زمزم کا دوبارہ سیمپل دیا گیا اور جب اسے چیک کیا گیا تو زمزم کا پانی دنیا کا بہترین پانی قرار پایا۔ اب جب سیمپل لانے والے بندوں کی تحقیق شروع ہوئی تو ایک اہلکار جو یہودی تھا اس نے اعتراف کیا کہ اس نے عام شدہ پانی زمزم کے پانی میں ملا دیا تھا۔ یہودی کی خباثت ظاہر ہو گئی اور ثابت ہو گیا کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جناب رسول آخری صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زمزم کے پانی کو آب شفا قرار دے دیا تو حکومت سعودیہ کا یہ مومنانہ جواب خوب ایمان افروز تھا کہ تمہاری لیبارٹری اور بندے جراثیم زدہ ہو سکتے ہیں، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کرامات سے پھوٹنے والے چشمے کا پانی جراثیم زدہ نہیں ہو سکتا۔ جی ہاں،
اس معجزانہ پانی سے شفایابی کا فیض آج بھی جاری ہے اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کی یہ کرامات تا قیامت جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کا انتہائی بے بسی میں بھی اپنے اللہ پر صبر و شکر کا کردار ایسا پسندیدہ تھا کہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت کے حاجیوں پر یہ فرض قرار دے دیا گیا کہ جو بھی یہاں بیت اللہ کی زیارت کو آئے وہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی طرح صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے اور وادی کے درمیان میں اسی طرح تیز دوڑے جس طرح حضرت حاجرہ علیہ السلام نے تیز دوڑ لگائی تھی، اور صفا پر چڑھتے ہوئے اسی طرح کعبہ کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے جس طرح حضرت حاجرہ اپنے فرزند کو دیکھا کرتی تھیں۔ پیاری بہنوں، آج جعلساز لوگوں نے پانی کے کئی ایسے چشمے اور کنویں متعین کر لیے ہیں کہ اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ فلاں کی کرامات کی وجہ سے یہ پانی شفا والا ہے۔ یہ سارا جھوٹ ہے اور روزی کمانے کے خلاف شریعت ڈھکوسلا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ بعض عورتیں ان جعلسازوں کی جعلسازی کا شکار ہو جاتی ہیں اور مختلف درباروں سے پانی کو مقدس سمجھ کر لاتی ہیں اور بعض درباروں پر اسی طرح چکر اور دوڑ لگاتی ہیں جس طرح صفا اور مروہ کے درمیان سعی یعنی دوڑ لگائی جاتی ہے۔ یاد رکھیے، حضرت حاجرہ علیہ السلام کی کرامات اس لیے شریعت بن گئی کہ اللہ نے اپنے نبی جناب ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اسے شریعت بنایا۔ جی ہاں، زمزم کا پانی اس لیے شفایابی کا حامل ٹھہرا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شفا قرار دیا ہے، اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کی دوڑ اس لیے دین ٹھہرا ہے کہ اللہ نے قرآن میں واضح کر دیا، بلا شبہ صفا اور مروہ اللہ کے شعائر اسلامی عظمت کی علامات ہیں۔ ثابت ہوا ہے کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی کرامات زمزم اور سعی یعنی دوڑ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین قرار دیا، تب یہ دین بنا ہے۔